العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 159 کا آغاز کر رہے ہیں. دیکھیے اسکرین پر وَمِنْهَا أَنَّ النَّصَّ إِذَا قُرِئَ بِقِرَاءَتَيْنِ أَوْ رُوِيَ بِرِوَايَتَيْنِ كَانَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ عَمَلًا بِالْوَجْهَيْنِ أَوْلَى. مثاله في قوله تعالى وأرجلكم قُرِئَ بالنصب عطفا على المقصول وبالخفض عطفا على الممسوح فحملت قراءة الخفض على حالة التخفف وقراءة النصب على حالة عدم التخفف. وباعتبار هذا المعنى قال البعض جواز المسح ثبت بالكتاب وكذلك قوله تعالى حتى يطهرن قُرِئ بالتشديد والتخفيف فيعمل بقراءة التخفيف فيما إذا كانت أيامها 10 وبقراءة التشديد فيما إذا كانت أيامها دون 10. وعلى هذا قال أصحابنا إذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام لم يجوز وطي الحائض حتى تغتسل لأن كمال الطهارة يثبت بالاغتسال ولو انقطع دمها ل10 أيام جاز وطيها قبل الغسل لأن مطلق الطهارة ثبت بانقطاع الدم. عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے نصوص کی مراد پہچاننے کا تیسرا طریقہ ذکر فرمایا ہے. اس تیسرے طریقے کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت کو 2 قراتوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہو یا کسی حدیث کو 2 طرح سے روایت کیا جاتا ہو تو اس آیت اور حدیث پر اس طرح عمل کرنا اولا ہوگا کہ دونوں قراتوں اور روایتوں پر عمل ہو جاتا ہو. صاحب کتاب نے اس کی 2 مثالیں دی ہیں. پہلی مثال قرآن کریم کی آیت وَأَرْجُلَكُمْ ہے جو وضو کے باب میں وارد ہوئی ہے. اس آیت کو پڑھنے کی 2 قراتیں ہیں. پہلی قرات وَأَرْجُلَكُمْ لام کو منصوب پڑھنے کی ہے. اس صورت میں اس کا عطف وجوہکم کے اوپر ہوگا اور اس کا معنی یہ بنے گا کہ تم اپنے پاؤں کو دھو. دوسری قرات وَأَرْجُلِكُمْ لام کو مجرور پڑھنے کی ہے. اس صورت میں اس کا عطف رؤوسکم پر ہوگا اور اس کا معنی یہ بنے گا کہ تم اپنے پاؤں پر مسح کرو. نصب کی قرات کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں کو ہر حال میں دھونا ضروری ہو اور جر کی قرات کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں پر ہر حال میں مسح کرنا ضروری ہو. عزیز طلبہ، لیکن ہم اس مذکورہ اصول کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان 2 قراتوں کو پاؤں کی 2 مختلف حالتوں پر محمول کرنا اولا ہے. جر کی قرات میں جو مسح والا معنی بنتا ہے پاؤں میں موزے پہننے کی حالت پر محمول ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تمہارے پاؤں میں موزے ہو تو تم پاؤں پر مسح کرو. اور نصب کی قرات میں جو پاؤں کو دھونے والا معنی بنتا ہے وہ پاؤں میں موزہ نہ پہنے ہونے کی حالت پر محمول ہوگا. مطلب یہ ہوگا کہ جب تمہارے پاؤں میں موزے نہ ہو تو تم اپنے پاؤں کو دھو. وہ بھی اعتباری حادل معنی. ان 2 قراتوں کو پاؤں کی 2 مختلف حالتوں پر محمول کرنے کی وجہ سے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ موضوع پر مسح کرنے کا جواز کتاب اللہ سے ثابت ہے. جب ارجلکم کو جر کے ساتھ پڑھا جائے تو موضوع پر مسح ثابت ہوتا ہے، لیکن اکثر علماء کے نزدیک مسح علی الخفین کا ثبوت روایت مشہورہ سے ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مسح کیا کرتے تھے. علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسح علی الخفین کی حدیث روایت کرنے والے صحابہ
رضی اللہ عنہم کی تعداد شمار کی تو ان کی تعداد 80 تک جا پہنچی۔ اس صورت میں وَأَرْجُلِكُم میں جر کی قرأت کو اکثر علماء جر جوار پر محمول کرتے ہیں۔ جر جوار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ کا اصل اعراب تو کچھ اور ہو، لیکن مجرور کے پڑوس میں واقع ہونے کی وجہ سے اس پر جر آ گیا ہو۔ اس کی نظیر قرآن پاک میں موجود ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ اس آیت میں علیم یوم کے پڑوس میں واقع ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، ورنہ اس کا اصل اعراب نصب کا تھا، کیونکہ یہ عذاب کی صفت ہے کہ تکلیف پہنچانے والا عذاب ہوتا ہے، دن نہیں ہوتا۔ اور اس کی نظیر کلام عرب میں بھی موجود ہے، جیسے جحر ضب خرب، گوہ کا بل خراب ہے، اصل میں خربن تھا لیکن ضب کے جوار میں واقع ہونے کی وجہ سے اس پر جر پڑا گیا ہے۔ اسی طرح وَأَرْجُلِكُم کا اصل اعراب نصب تھا، لیکن بِرُؤُوسِكُم کے پڑوس میں واقع ہونے کی وجہ سے اس پر جر پڑا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ عزیز طلبہ، یہ دوسری مثال ہے، جب کسی آیت کو دو قرأتوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہو یا کسی روایت کو دو طریقے سے روایت کیا جاتا ہو تو اس پر اس طرح عمل کرنا اولا ہے کہ دونوں قرأتوں اور روایتوں پر عمل ہو جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقربوہن حتی یطہرن۔ یطہرن کو تا اور ہا کی تجدید کے ساتھ پڑھا گیا، اور یطہرن تا اور ہا دونوں کی تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ اگر تشدید کے ساتھ پڑھے تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہوگا تم حیض والی عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائے۔ یہ ترجمہ اس لیے کرتے ہیں کہ کثرت الفاظ دلالت کرتے ہیں کثرت معنی پر۔ تشدید کی صورت میں حروف زیادہ ہوگے تو طہارت کا معنی بھی زیادہ ہوگا، اور اگر تخفیف کے ساتھ پڑھے تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہوگا کہ تم حیض والی عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آیت کریمہ پر اس طرح عمل کریں گے کہ دونوں قرأتوں پر عمل ہو جائے۔ اس طرح کہ تخفیف کے ساتھ پڑھے تو قرأت اس حالت پر محمول ہوگی جب عورت کا خون پورے 10 دنوں پر ختم ہو جائے، وہ عورت صرف خون کے منقطع ہونے سے پاک ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد خون آنے کا امکان ہی نہیں کہ حیض کا خون 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اور اگر آیت کریمہ کو تشدید کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ قرأت اس حالت پر معمول ہوگی جب عورت کا خون 10 دنوں سے کم پر منقطع ہو جائے، یعنی وہ عورتیں خوب پاک ہو جائے اور خوب پاکی غسل سے حاصل ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حیض کا خون اقل مدت حیض یا اکثر مدت حیض، جو امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں 15 دن ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حیض کا خون اقل مدت یا اکثر مدت پر ختم ہو تو دونوں صورتوں میں عورت غسل سے پاک ہوگی، بغیر غسل کے اسے پاکیت حاصل نہیں ہوگی۔ انہوں نے صرف تشدید والی قرأت پر عمل کیا، تخفیف والی قرأت پر عمل چھوڑ دیا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دونوں قرأتوں پر عمل کیا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، وَمِنْهَا نصوص کی مراد پہچاننے کے طریقوں میں سے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نص جب دو قرأتوں کے ساتھ پڑھی جائے یا دو روایتوں کے ساتھ مروی ہو تو کان العمل بہ علی وجہ، نص پر اس طریقے سے عمل کرنا بہتر ہے، اولا، کان العمل بہ علی وجہ اولا، نص پر اس طریقے سے عمل کرنا بہتر ہے کہ یکون عملا بالوجہین، دونوں صورتوں پر عمل ہو جائے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان وَأَرْجُلَكُم میں ہے۔ ارجلکم نصب کے ساتھ پڑھا گیا مقصول پر عطف کرتے ہوئے، جر کے ساتھ پڑھا گیا ممسو پر عطف کرتے ہوئے، اس لیے فحملت قراءۃ الخفض، اس لیے جر والی قرأت کو موزہ پہننے کی حالت پر معمول کیا جائے گا، وقراءۃ النصب علی حالت عدم التخفف، اور نصب والی قرأت کو موزہ نہ پہننے کی حالت پر معمول کیا جائے گا۔
وہ بھی اعتبار حاض المعنی، اس معنی کا اعتبار کرنے کی وجہ سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ مسح کا جواز کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان حتیٰ یطہرن، تشدید اور تخفیف دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ فَيُعْمَلُ بِقِرَاءَةِ التَّخْفِيفِ، اس لیے تخفیف والی قرأت کو فیما، اس صورت پر تخفیف والی قرأت پر عمل کیا جائے گا، فیما، اس صورت میں جبکہ حیض کا خون 10 دن ہو۔ وَبِقِرَاءَةِ التَّشْدِيد، اور تشدید والی قرأت پر عمل کیا جائے گا، فیما، اس صورت میں جبکہ حیض کا خون 10 دن سے کم ہو۔ وَعَلَى هَذَا قَالَ، وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا۔ عزیز طلبہ، ان دونوں قرأتوں کی بنیاد پر ہمارے اصحاب احناف نے بیان کیا، احناف بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں قرأتوں پر ہم احناف نے ان دونوں قرأتوں پر عمل کیا، تو اس بنا پر ہمارے علماء احناف نے کہا ہے کہ کسی عورت کے حیض کا خون 10 دنوں سے کم پر ختم ہو جائے تو اس کے ساتھ وطی کرنا غسل کے بغیر جائز نہیں ہوگا، کیونکہ پوری طہارت غسل سے حاصل ہوگی۔ اور اگر حیض کا خون پورے 10 دنوں پر ختم ہو جائے تو اس عورت کے ساتھ خاوند کو وطی کرنا غسل سے پہلے بھی جائز ہے، اس لیے کہ خون کے ختم ہونے سے ہی عورت کو پوری طہارت حاصل ہو گئی تھی۔ عزیز طلبہ، یہ اس عبارت کا مطلب احناف نے بیان کیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کر لیں، وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا، اور اسی بنیاد پر وَعَلَى هَذَا، اس بنیاد پر یعنی تخفیف والی قرأت کو 10 دن پر محمول کریں گے اور تشدید والی قرأت کو 10 دن سے کم پر محمول کریں گے۔ اس بنیاد پر ہمارے اصحاب نے فرمایا، اصحاب حنفیہ نے فرمایا، اگر حیض کا خون 10 دن سے کم پر بند ہو جائے تو حائضہ کے ساتھ وطی کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے، اس لیے کہ کمال طہارت غسل سے ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر حیض کا خون 10 دن پر بند ہو جائے تو غسل سے پہلے حائضہ کے ساتھ وطی کرنا جائز ہے، اس لیے کہ مطلق طہارت خون بند ہونے سے ثابت ہو گئی۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.